تو یہ ذکر ہوتا ہوتا یہ حدیث پاک پہنچی ہے بر صغیر میں، تو اللہ نے علماء دیوبند کو اس حدیث پاک کے علوم کی اس خدمت عالیہ سے نوازا ہے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ کے دور سے لے کر دارالعلوم دیوبند کے قیام تک ایک لفظ تھا جو امت میں چھپا ہوا تھا، ایک رتبہ تھا جو امت میں چھپا ہوا تھا، ایک عہدہ تھا جو امت میں دستور تھا، ایک اعزاز تھا جو امت میں ظاہر نہیں ہوا تھا۔ وہ اعزاز ہے شیخ الحدیث کا۔ لفظ شیخ الحدیث حضور پاک کے دور سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک کسی محدث کو نہیں ملا۔ یہ سب سے پہلے من لقب فی عالم الاسلامی اولا فہو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا بن یحییٰ کاندھلوی رحمہم اللہ۔ سب سے پہلے جس کو لقب ملا ہے وہ فضائل اعمال والے مولانا زکریا ہیں، جنہیں شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ ان سے پہلے اس دھرتی پر یہ لفظ کسی کے لیے نہیں بولا گیا۔ کچھ الفاظ ہیں جو کہ ان کے ساتھ مخصوص کر کے بولے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفۃ الرسول کہا گیا، لیکن امیر المؤمنین کا پہلا لفظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ بولا گیا۔ اس کے بعد پھر امیر المؤمنین میں عمراء المؤمنین چلتے چلتے رہے امت میں، لیکن لفظ امیر المؤمنین کا پہلا اطلاق حضرت عمر پہ ہے۔ حضرت ابو بکر ہیں امیر المؤمنین، لیکن اطلاق ابو بکر پر خلیفۃ الرسول کا ہوتا تھا، جانشین پیغمبر۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے امام اعظم۔ یہ امام اعظم امت میں صحابہ کے بعد سب سے بڑا امام، سب سے بڑا رتبہ، مقام اور مرتبہ، للہیت، تقوی، طہارت رکھنے والا، یہ سب سے پہلے صحابہ کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کو ملا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے قاضی القضات، چیف جسٹس۔ یہ لقب جو ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ اپنے قریبی LLB حضرات، LLB کی ڈگری ہولڈر سے معلوم کر لیجئے کہ لفظ قاضی القضات عجم میں، عرب میں سب سے پہلے کس سے ملا؟ یعقوب ابن ابراہیم، امام قاضی ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے شاگرد کو ملا۔ جس بندے کے علم کا چرچا وقت کے بادشاہ ہارون الرشید کی سلطنت سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ ابو جعفر منصور کے دور میں جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف فرد جرم عائد کی جا رہی تھی، تو درباریوں میں بیٹھ کے ایک وزیر نے کہا تھا، بادشاہ ذرا ہوش کے ساتھ، یہ وہ بندہ ہے جہاں تک آپ کی حکومت نہیں جاتی، وہاں تک ماوراء النار کے علاقوں تک، رشیا کے پہاڑوں تک اس بندے کے فتوے کو منوان تسلیم کیا جاتا۔ ذرا خیال سے، یہ وہ بندہ ہے۔ انہی کے شاگرد امام قاضی ابو یوسف ہے، جن کا نام یعقوب ابن ابراہیم ہے۔ یہ سب سے پہلے قاضی القضات کے لقب سے ملقب ہوئے، اور ایسے ہی شیخ الحدیث یہ لقب سب سے پہلے اس دھرتی پر حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ کو ملا، جن کی کتب حدیث کو دیکھ کر نا عرب کے علماء کہتے تھے اللہ اکبر، اس بندے کی دلائل نے ہمیں حیران کر دیا۔ حضرت شیخ نے موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے اوجز المسالک۔ موجودہ دور میں 16 جلدوں میں، پرانے دور میں تو شاید 8 10 حصوں میں لکھی جاتی ہے، وہ چھپی جاتی تھی۔ موجودہ جو بیروتی دور ہے نا، بیروتی کتب میں آپ کو 16 جلدوں میں اوجز المسالک ملے گی۔ میرے پاس اس کا 16 جلدوں والا ہے۔ اوجز المسالک موطا امام مالک کی گائیڈ ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی شرح ہے، ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے، تفسیر ہے، تعویل ہے۔ اس کو دیکھ کے امام مالک کے مذہب کے مقلدین مالکی علماء نے کہے موطا امام مالک کے دلائل سے اس بندے نے علماء حناف کو قول میں ایسے ثابت کیا ہے، حدیث اور قرآن کی شکل میں لگتا ہے موطا امام مالک حناف کی دلائل میں لکھی گئی۔ قد حنفنا الموطا۔ آپ بتائیں کہ ان کو اللہ نے کیسے علوم سے چنا؟